السلام علیکم۔ میرا نام شمائلہ ہے اور میرا تعلق لاہور کے ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے، لیکن اس سرکاری نوکری کے باوجود بھی ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، کیونکہ میرے ابا رزق حلال پر یقین رکھتے تھے اور آئے روز اسی وجہ سے ہمارے گھر میں اماں ابا کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے۔ اماں کو ابا سے یہی شکوہ تھا کہ سالوں گزر جانے کے باوجود بھی ابا نے انہیں کوئی خوشی نہ دی تھی۔ میں اسکول سے کالج میں پہنچ گئی، لیکن ان جھگڑوں میں کوئی فرق نہ آیا، اور پچھلے کچھ دنوں سے جب سے میرے رشتے کا سلسلہ چل نکلا تھا، تب سے یہ جھگڑا مزید بڑھ گیا تھا۔ میری اماں میرے لیے امیر گھرانے کا رشتہ دیکھ رہی تھی اور ابا میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے، اور ایک میں ہی تھی جو شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ان دونوں نے ہی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ ایک دن اماں کی ایک سہیلی کے توسط سے میرے لیے ایک بہت امیر گھرانے سے رشتہ آیا۔ لڑکا دبئی میں نوکری کرتا تھا اور وہاں اس کا اپنا گھر بھی تھا۔ یہ سن کر اماں بہت خوش ہوئی اور فوراً ہی ابا سے کہنے لگی کہ اپنی شمائلہ کا رشتہ میں یہیں کروں گی۔ ہمیشہ کی طرح ابا کا وہی جواب تھا کہ غیروں میں بیٹی بیاہنے کی کیا ضرورت ہے، جب میری بہن کا بیٹا موجود ہے تو پھر میں کیوں کسی باہر والے پر بھروسہ کر کے اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دوں۔ ابا ہم بیٹیوں سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ابا کی بات سنتے ہی اماں کو پتنگے لگ گئے اور وہ غصے میں کہنے لگیں کہ یہ صرف آپ کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں، میں بھی ان کی ماں ہوں۔ آپ نے ساری زندگی مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسایا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کا بھی یہی حال ہو۔ لڑکا دبئی میں ہے، وہاں اس کی اچھی نوکری ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ لیکن ابا کی ایک ہی بات تھی، نہ ہی ہم لڑکے کو جانتے ہیں اور نہ ہی ہمیں معلوم ہے کہ دبئی میں وہ کرتا کیا ہے، تو کس بنا پر ہم اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیں۔ یوں تو مجھے شادی کی کوئی جلدی نہ تھی، لیکن دبئی کا رشتہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ جس طرح کے ہمارے حالات تھے وہاں ایسا رشتہ آنا انوکھی ہی بات تھی۔ میں بہت خوبصورت ضرور تھی، لیکن پھر بھی مجھے اتنے اچھے رشتے کی امید نہ تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ جب میری دوستوں کو پتہ چلے گا کہ میرے لیے دبئی سے رشتہ آیا ہے تو ساری جل کر خاک ہو جائیں گی۔ ایک ہفتے تک دن رات گھر میں جھگڑا ہوتا رہا اور آخر کار جیت اماں کی ہوئی۔ اماں نے رشتے والوں کو گھر بلا لیا۔ واقعہ ہی وہ ایک پڑھی لکھی فیملی معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکے کے صرف ماں باپ تھے اور انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مستقبل بنانے کے لیے دبئی بھیج دیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے بھی زیادہ دن یہاں نہیں رکھیں گے۔ یہ سن کر تو اماں اور بھی خوش ہو گئی کہ میں بھی اپنے شوہر کے پاس دبئی چلی جاؤں گی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں شادی کی جلدی ہے، کیونکہ دبئی میں ان کے بیٹے کے لیے اکیلا رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور ان کا بیٹا 10 دن بعد ایک ہفتے کے لیے واپس آ رہا ہے، اور وہ انہی دنوں میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی جلدی کا سوچ کر جہاں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، وہیں اماں ابا کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ ابا کہنے لگے کہ ہمارے لیے اتنی جلدی شادی کرنا تو ممکن نہیں، ہمیں تیاری کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ لڑکے کے ابا مسکرا کر کہنے لگے، احمد صاحب، آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی کو کون سا پاکستان میں رہنا ہے جو آپ کو جہیز دینے کی فکر ستا رہی ہے؟ بس 2 جوڑوں میں اپنی بیٹی رخصت کر دیجیے، ہم جلد سے جلد اسے دبئی بھجوا دیں گے۔ یہ سن کر اماں خوشی سے ابا سے کہنے لگیں، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ ہماری بیٹی کے بھاگ جاگ اٹھے ہیں، لیکن آپ کو تو بس اپنی بہن کے بیٹے سے محبت ہے۔ شادی پر زیادہ پیسہ بھی خرچ نہ ہوگا اور ہماری بیٹی اس بڑے گھر میں رخصت بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ سن کر بھی ابا کو کوئی خوشی نہ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو ان کو کھٹک رہی تھی۔ وہ بار بار اماں سے کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ پھر سوچ لو، لیکن دبئی کی چمک دمک کے آگے اماں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 دن میں میری شادی کی تیاریاں بھی ہو گئیں، اور دبئی سے رستم کے آتے ہی ہماری شادی بھی کروا دی گئی۔ میں نے صرف رستم کی تصویر دیکھی تھی، اور سچ کہوں تو پہلی ہی نظر میں مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا، اور اتنا خوبصورت اور وجیح جوان تھا کہ میں نے خواب میں بھی ایسے دولہے کا تصور نہ کیا تھا۔ شادی کی رات پہلی دفعہ جب میں اور رستم روبرو ہوئے تو مجھے دیکھ کر وہ بے ساختہ ہی کہہ اٹھا کہ میرے ماں باپ نے تو میرے لیے ہور ڈھونڈ لی ہے۔ رستم کی بات پر میں شرما سی گئی تھی
رستم نے مجھے بہت قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی۔ میرے لیے تو یہ سب کچھ ایک خوبصورت خواب کی طرح تھا۔ رستم کہہ رہا تھا کہ شمائلہ، میں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے دوستی کا تعلق بنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لیں۔ اگر میاں بیوی اچھے دوست بن جائیں تو اس سے زیادہ بہترین کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ رستم کی بات پر میں بھی قائل ہو گئی تھی۔ وہ میرے نزدیک واقعی قابل عزت اور ایک پڑھے لکھے شخص تھے، ورنہ مشرقی مرد تو پہلی ہی رات عورت کو تسخیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن رستم مجھے جاننا چاہتے تھے، سمجھنا چاہتے تھے، اور یہ بات میرے لیے بہت خوشی کی تھی۔ رستم ایک ہفتے کے لیے آئے تھے، لیکن میری وجہ سے وہ مزید ایک ہفتہ اور رک گئے تھے، اور یہ 2 ہفتے میری زندگی کے خوبصورت ترین دن بنے تھے۔ رستم نے مجھے اتنی زیادہ شاپنگ کروائی تھی کہ میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جوڑا اور قیمتی زیور آ گیا۔ اماں مجھے رستم کے ساتھ ایسے عیش کرتے دیکھ کر اپنے فیصلے پر نہال تھی، لیکن ابا مجھے بار بار سمجھاتے کہ بیٹا، سسرال اور شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ رستم کے جانے کا وقت آیا تو وہ بہت ہی زیادہ افسردہ ہو گئے اور میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگے، شمائلہ، تم فکر نہ کرنا، تمہارے کاغذات کی تیاری میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن میرے لیے تمہارے انتظار میں ایک ایک دن کاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ رستم کی بے پناہ محبت اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ رستم مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے اور میرے سسر نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا۔ میرے سسر خود جلدی جلدی ساری کارروائی کر رہے تھے، اور 1 مہینے بعد ہی میں پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کر دبئی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں رستم کے ساتھ ازدواجی زندگی کو شروع کرنے کی خواہش پنپ رہی تھی، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر رستم مجھے لینے کے لیے آئے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ وہ مجھے اپنے لگژری اپارٹمنٹ میں لے گئے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ واقعی دبئی میں ایک شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ رستم کہنے لگے، تم بہت تھک گئی ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ میں ایک دم ہی رستم کے گلے لگ گئی اور ان سے اپنی بے پناہ محبت اور جذبات کا اظہار کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی رستم کا رویہ تبدیل ہو گیا اور وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم آرام کرو۔ رستم کے انداز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہماری شادی کو 1.5 مہینہ ہونے والا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان چکے تھے، تو اب ازدواجی تعلق قائم کرنے میں انہیں کیا پریشانی تھی؟ رستم مجھے چھوڑ کر کچھ ضروری سامان لانے کا کہہ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئے اور میں حیران اور پریشان سی بستر پر لیٹ گئی۔ رستم کا رویہ بہت ہی زیادہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں میری غربت پسند نہ آئی ہو، جس طرح انہوں نے مجھے جھٹکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ اس بات نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے یہ 1 مہینہ ان کی جدائی میں بہت ہی مشکل سے کاٹا تھا، اور مجھے لگا تھا کہ میرے دبئی پہنچتے ہی وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ رستم کے آنے سے پہلے ہی مجھے نیند آ گئی تھی، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی۔ میں نے رستم کو دیکھا تو وہ ہمیشہ کی طرح مجھ سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر بستر کے دوسرے کنارے پر کروٹ بدل کر ایسے سو رہے تھے جیسے میرے شوہر نہیں، غیر ہوں۔ میں اپنے جذبات پر اختیار نہ رکھ سکی اور میں نے جانتے بوجھتے اپنا سر رستم کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ نیند میں سے ہڑبڑا کر اٹھے اور غصے میں کہنے لگے، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کسی کو نیند میں اس طرح پریشان کرتے ہیں؟ رستم کی بات پر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ جس پر وہ اس قدر خفا ہو جاتے۔ میں ان کی بیوی تھی اور یہ میرا حق تھا کہ میں ان کے ساتھ کی خواہش رکھتی، لیکن رستم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہ تو مجھے وہ انسان ہی نہیں لگ رہے تھے جو پاکستان میں میرے ساتھ تھے۔ رستم مجھے روتا چھوڑ کر واش روم چلے گئے، اور کافی دیر بعد جب واپس آئے تو اپنے رویے کی خود ہی معافی مانگنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا نیند میں کہا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ میں حیرانی سے رستم کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا رویہ اتنی جلدی جلدی تبدیل ہو رہا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بات پر ناراض ہوں گے اور کس بات پر خوش۔ رستم کہنے لگے، تم تیار ہو جاؤ، آج میرے عربی دوست کے گھر ہماری دعوت ہے اور میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا۔ میں خوشی خوشی تیار ہونے لگی۔ شاید رستم ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے نیند میں ہی مجھے ڈانٹا تھا، اور میں تھی کہ ان کی بات کو دل سے لگا بیٹھی۔ انہوں نے مجھے دبئی اسی لیے تو بلوایا تھا
کیونکہ وہ مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، ورنہ وہ چاہتے تو مجھے اپنے ماں باپ کے پاس بھی چھوڑ سکتے تھے۔ میں رستم کے ہمراہ تیار ہو کر ان کے دوست کے گھر پہنچی تو رستم کے دوست اور ان کی بیوی نے بہت ہی پرتپاک انداز میں ہمارا استقبال کیا۔ وہ دونوں میاں بیوی عربی تھے اور رستم کی پاکستانی بیوی سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ ان دونوں کی اردو بہت اچھی تو نہ تھی، لیکن جس طرح وہ توڑ توڑ کر بات کر رہے تھے مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ رستم اپنے دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ان کے دوست کی عربی بیوی عائشہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مردوں کے بیچ ہمارا کیا کام، ہم دونوں یہاں بیٹھ کر اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ اسے پاکستان اور پاکستانی لوگ بہت پسند تھے۔ کافی دیر کی باتوں کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میری اور رستم کی شادی شدہ زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اس کے اس سوال پر اچانک ہی میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ شادی کے اتنے دن بعد بھی میں اب تک رستم کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کر سکی تھی۔ عائشہ کو میرے چہرے کی رنگت دیکھ کر کچھ احساس ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی اور جب کچھ دیر بعد واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شاپر تھی، جس نے جلدی سے وہ میرے ہاتھ میں دی اور کہنے لگی کہ تم رستم کو ہر رات دودھ میں یہ ڈال کر پلا دیا کرو۔ میں حیرانی سے اس کالے شاپر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ ہی میں نے عائشہ سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اسے اپنے اور رستم کے تعلق کے بارے میں کچھ بتایا تھا، تو پھر وہ میرے لیے کیا لے کر آئی تھی اور یہ کیا چیز تھی جو مجھے رستم کو پلانی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں ایسے کیسے پہلی ہی ملاقات میں عائشہ پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں اس چیز کے بارے میں عائشہ سے کوئی سوال کرتی، اس کا عربی شوہر اسنان کمرے کے دروازے پر آ گیا تھا اور وہ عائشہ سے قہوہ بنانے کا کہہ رہا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھتے ہی عائشہ نے وہ کالا شاپر چھپا دیا تھا اور جیسے ہی اس کا شوہر واپس گیا تو عائشہ نے اشارے سے مجھے اس شاپر کو اپنے پرس میں ڈالنے کا کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے وہ اپنے پرس میں رکھ لیا تھا، لیکن مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں عائشہ نے مجھے کیا چیز پکڑائی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں عائشہ کی وجہ سے میں کسی پریشانی میں نہ پھنس جاؤں، اور اسی لیے گھر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے چپکے سے وہ شاپر کھول کر دیکھا تو میں کچھ حیران رہ گئی، کیونکہ اس میں جو چیز موجود تھی وہ میں نے پہلے بھی دیکھ رکھی تھی، لیکن مجھے اس کا نام معلوم نہ تھا۔ اکثر ہی میں نے باورچی خانے میں اماں کو یہ استعمال کرتے دیکھا تھا، لیکن باورچی خانے کے کاموں میں مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی، اسی لیے اماں کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میں کبھی باورچی خانے میں قدم نہ رکھتی تھی، اور آج مجھے اس بات پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس چیز کو غور سے دیکھتی، رستم نے مجھے آواز دے کر کمرے میں بلایا۔ میں بغیر یہ جانے کہ عائشہ نے مجھے کیا چیز دی ہے میں رستم کو نہیں پلا سکتی تھی، اسی لیے میں نے جلدی سے اسے واپس تھیلی میں ڈال کر اپنے پرس میں چھپا دیا۔ میں کمرے میں گئی تو میرے گھر سے فون آیا ہوا تھا۔ رستم میرے سامنے ہی بیٹھے تھے اور مجھے فون پکڑا دیا۔ اماں میری خیریت پوچھ رہی تھی اور ساتھ ہی مجھے گھر کے بارے میں بھی کچھ بتا رہی تھی، لیکن میرا ذہن اس وقت بھی اسی چیز میں اٹکا ہوا تھا۔ اگر رستم میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو میں اماں سے ہی اس چیز کے بارے میں پوچھ لیتی، لیکن رستم کے سامنے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح ان سے اس بارے میں بات کروں۔ میں نے سوچا کہ جب دوبارہ اماں کا فون آئے گا تب میں خاموشی سے ان سے پوچھ لوں گی۔ فون بند کرنے کے بعد میں رستم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ عائشہ نے کمرے میں مجھ سے کیا باتیں کی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ بس ویسے ہی پاکستان کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے اور میرے تعلق کے بارے میں کبھی کسی کے سامنے کوئی ذکر نہ کرنا، اور خاص کر ان عربی عورتوں کے سامنے۔ ان کی یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی تھی۔ رستم فریش ہو کر آئے تو مجھے انتظار تھا کہ وہ میرے قریب آئیں گے اور ہمارے درمیان جو رشتہ ہے اسے پوری طرح قائم کریں گے۔ میں نے خوبصورت سا نائٹ سوٹ بھی پہنا ہوا تھا، لیکن رستم کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بیٹھ کے دوسرے کنارے پر کروٹ بدل کر بے رخی سے لیٹ گئے تھے اور میرے دل میں آگ لگ گئی تھی۔ نہ ہی ہم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی بات کہ جس کی وجہ سے انہیں مجھ سے دوری اختیار کرنی پڑتی، لیکن پہلے وہ پاکستان میں دوستی کے نام پر میرے قریب نہیں آئے تھے اور اب ہر وقت تھکاوٹ کا ذکر کرتے رہتے۔ مجھے خود سے بار بار ان سے اپنا حق مانگنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچتے کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں جو خود ہی اپنے منہ سے اپنے بے قابو ہوتے جذبات کا اظہار کر رہی ہوں۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے تھے،
نہ ہی میں رستم سے کہہ پائی تھی کہ مجھے ان کی محبت چاہیے، اور نہ ہی انہوں نے اس بات کو محسوس کیا تھا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ہر طرح سے اچھا تھا، لیکن جیسے ہی میں ان کے قریب ہوتی وہ ایک دم مجھے جھٹک دیتے اور گھر سے باہر چلے جاتے۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ میں اتنی زیادہ دکھی ہو گئی تھی کہ عائشہ کی دی ہوئی چیز کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ ویسے بھی جب بھی میرے گھر سے فون آتا تو رستم میرے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے اور بات ختم کرنے تک میرے ساتھ ہی بیٹھے رہتے۔ مجھے اپنے گھر والوں سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہ ملتا تھا، اسی لیے میں اپنی اماں سے اس چیز کے بارے میں پوچھ نہ پائی تھی۔ ایسے ہی کئی دن اور گزر گئے تھے، اور پھر ایک دن عائشہ اور اس کا شوہر ہمارے گھر ملنے کے لیے چلے آئے۔ میں بھی تنہائی سے تنگ آ گئی تھی، اسی لیے عائشہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ جیسے ہی عائشہ میرے پاس کمرے میں آئی تو خود ہی پوچھنے لگی کہ کیا تم نے بھائی کو وہ چیز پلا دی جو میں نے تمہیں دی تھی؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی اور کہنے لگی، پریشان نہ ہو، یہ بہت ہی خاص چیز ہے، اور ہم عربی عورتیں اسے ہر رات اپنے شوہروں کو پلاتی ہیں۔ تو مجھ پر یقین کرو کہ جب تم اسے اپنے شوہر کو پلاؤ گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اس خوش اخلاق اور محبت کرنے والی عربی عورت کی بات پر یقین آ گیا تھا، اور میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں آج رات سے ہی اسے اپنے شوہر کو پلانا شروع کروں گی۔ کافی دیر کی مہمان نوازی کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے، اور رات سونے سے پہلے جب میں نے رستم کے لیے دودھ تیار کیا تو ساتھ ہی دودھ میں کچھ ڈرائی فروٹس کے ساتھ وہ چیز بھی ملا کر دے دی۔ رستم دودھ کے گلاس میں ڈرائی فروٹ دیکھ کر کہنے لگے کہ آج تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں بچپن میں ایسے ہی پیتی تھی، اور ایسے دودھ کا ذائقہ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے۔ میرے اس طرح کہنے پر رستم نے وہ دودھ کا گلاس پی کر ختم کر دیا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا خوف بھی آ رہا تھا کہ کہیں رستم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ میں نے بالکل غیر عورت پر یقین کیا تھا۔ لیکن خدا کا شکر کہ کچھ بھی برا نہ ہوا تھا، بلکہ کچھ اچھا بھی نہ ہوا تھا۔ مجھے رستم میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آئی تھی۔ میں پابندی سے انہیں دودھ میں وہی چیز ملا کر پلانے لگی۔ رستم اور میرے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہو سکا تھا، لیکن اب وہ میری غربت سے اس طرح پریشان نہ ہوتے تھے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اور پھر پورے 1 مہینے بعد رستم خود ہی میرے قریب آ گئے اور مجھ سے تعلق قائم کر لیا۔ رستم کے اس طرح پاس آنے پر میرے سارے خدشات دور ہو گئے تھے۔ 2 دن بعد عائشہ دوبارہ ہمارے گھر آئی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ واقعی جو چیز اس نے مجھے دی تھی اس کی وجہ سے رستم میں کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ خوشی سے کہنے لگی کہ ہم عربی عورتیں اس چیز کو پابندی سے استعمال کرتی ہیں۔ عائشہ کو بھی اس چیز کا نام معلوم نہ تھا، وہ اسے اپنے ملازمہ سے منگوایا کرتی تھی۔ میں خوش تھی کہ میرا مسئلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن ایک دن میں جب وہ چیز دودھ میں ملا رہی تھی تو اچانک ہی رستم پیچھے سے آ گئے تھے اور انہوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ وہ سختی سے پوچھ رہے تھے کہ تم مجھے دودھ میں کیا ملا کر پلا رہی ہو؟ میں اپنے شوہر سے جھوٹ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے انہیں بتانا پڑا کہ میں ان کے ساتھ کی خواہش مند تھی، اور جب وہ مجھے وقت نہیں دے رہے تھے تو عائشہ نے مجھے ایک چیز دودھ میں ڈال کر پلانے کے لیے دی تھی، اور میں انہیں باقاعدگی سے پلا رہی ہوں۔ میری بات سن کر رستم خاموش ہو گئے۔ مجھے ان کی خاموشی سے خوف آنے لگا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بتایا کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے کیوں دور تھے اور کیوں ہمارے درمیان ازدواجی تعلق نہیں بنا تھا، لیکن میں اس چیز کی خواہش رکھتی تھی اور بس اسی لیے میں نے عائشہ کی دی ہوئی چیز انہیں پلا دی۔ رستم نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے کہ غلطی تمہاری نہیں ہے بلکہ میری ہے۔ میری اس سے پہلے بھی ایک شادی دبئی میں ہوئی تھی، لیکن شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں دوسرے مردوں کی طرح طاقت نہیں رکھتا ہوں، اور اس بات کا احساس مجھے میری بیوی نے دلایا، اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے اس بات کا خوف ہونے لگا کہ دنیا میں مجھے نامرد نہ سمجھے، اسی لیے میں نے دوسری شادی پاکستان میں کی تاکہ میں پاکستان سے بیوی یہاں لے کر آ جاؤں اور پھر اسے اپنے ساتھ ایسے ہی رکھ لوں تاکہ دنیا مجھے نامرد نہ سمجھے، اور وہ اپنے گھر والوں سے بھی میری شکایت نہ کر سکے۔ اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں اکیلے میں بھی کبھی اپنے ماں باپ سے فون پر بات نہ کرنے دی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میرے اندر سے کمزوری ختم ہو گئی ہے، اور اسی لیے جب میں نے تم سے تعلق قائم کیا تو مجھے کوئی مشکل بھی پیش نہ آئی، اور مجھے لگا کہ شاید میری پہلی بیوی نے مجھ سے غلط بیانی سے کام لیا تھا،
لیکن میری اس کمزوری کے ختم ہونے کی وجہ یہ چیز ہے جو تم مجھے پلا رہی ہو۔ اس بات کا مجھے آج پتہ چلا ہے۔ رستم کے اس انکشاف نے میری جان نکال دی تھی۔ وہ پہلے سے نہ صرف یہ کہ شادی شدہ تھے بلکہ ان میں مردانہ کمزوری بھی تھی، اور یہ بات انہوں نے ہم سے چھپائی تھی۔ اسی لیے تو شادی کر کے مجھے دبئی لایا گیا تھا، تاکہ میرے گھر والے اس حقیقت کو جان نہ سکیں اور میں کبھی انہیں چھوڑ کر نہ جاؤں۔ اگر عائشہ مجھے وہ خاص چیز نہ دیتی تو شاید میں کبھی رستم کا سچ نہ جان پاتی اور ساری زندگی ان کے ساتھ اسی طرح سے گزارنے پر مجبور رہتی۔ رستم کہنے لگے، دکھاؤ تو، آخر عائشہ نے تمہیں ایسا کیا دیا ہے، اور یہ عربی عورتیں اپنے شوہروں کو کیا پلا رہی ہیں؟ اور جیسے ہی میں نے رستم کے ہاتھ میں وہ شاپر دیا تو رستم چونک اٹھے اور کہنے لگے، شمائلہ، یہ تو خشخاش ہے جو پاکستان میں بہت عام استعمال ہوتی ہے۔ اس میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میری کمزوری ختم ہو گئی؟ رستم نے اپنے ایک پاکستانی دوست کو فون کیا جو دبئی کے ہی ایک اسپتال میں ڈاکٹر تھا، اور اس نے خشخاش کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اس عام سی چیز کے ایسے حیرت انگیز فوائد بتائے کہ ہم دونوں ہی حیران رہ گئے۔ دل کی بیماریوں سے لے کر آنکھوں کی بینائی تک کے لیے خشخاش بہت ہی مفید تھی۔ عربی عورتیں اسے اپنے ہی شوہروں کو بہتر نیند اور مردانہ طاقت کے لیے استعمال کروایا کرتی تھی۔ میں دل ہی دل میں عائشہ کی شکر گزار تھی، جس نے ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ انجانے میں صحیح لیکن حل کر دیا تھا۔ مجھے رستم سے بہت گلہ تھا، لیکن ان کی محبت نے سارے گلے بھولنے پر مجبور کر دیا۔ اب جب بھی میری ماں کا فون آتا تو رستم میرے ساتھ موجود نہ ہوتے۔ ان کے دل کا خوف ختم ہو چکا تھا، اور ایسے ہی ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب وہ اپنی کسی بیٹی کی شادی آنکھ بند کر کے نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے کوئی بہت بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر پہلے تو اماں چونک گئیں، لیکن پھر میں نے انہیں مطمئن کر دیا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بھی بہن کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ رستم تو بہت اچھے ہیں، لیکن ہر مرد اچھا ہو یہ ضروری نہیں۔ ابا جیسے حلال کمانے والے مرد بھی اگر محبت کرنے والے مرد ہوں تو زندگی بغیر آسائشوں اور دولت کے بھی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔